نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما۔ یقیناً اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، وہ اس کے علاوہ معاف کر دیتا ہے جس کو چاہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا، اس نے بہت بڑا گناہ گڑھا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 48۔ آیت کے ترجمے ہی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنا سنگین جرم اور گناہ ہے کہ جس کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کسی صورت میں نہیں۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ اللہ معاف کر دیں گے مگر جس کو چاہیں، نہ معاف کریں تو اس کی پوری سزا دیں، اللہ کو اختیار ہے۔ لیکن کسی ایک خوبی، کسی ایک ادا پر معافی کا اعلان کر دیں تو ایسا بھی ہوگا۔ خاص طور پر شرک کے متعلق نشاندہی کی کہ اس گناہ کی کوئی معافی نہیں۔ ایسا بھی ایک نظام ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہگار دنیا سے چلا گیا، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ سکا، بہت سے اس کے گناہ ہیں، تو اس کی اولاد، اس کے بہن بھائی، اس کے ماں باپ، اس کے رشتہ دار، پوری امت کے صلحاء نیک لوگ اگر اس کی بخشش کی دعائیں مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کامل امید ہوتی ہے کہ نیک لوگوں کی دعاؤں پر اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کا گناہ کرنے والے کے لیے منع فرما دی، خبردار، نہ اولاد دعا کرے، نہ ماں باپ دعا کرے، نہ کوئی مومن صالح دعا کرے، نہ کسی نبی کو اجازت ہے کہ وہ مشرک کے حق میں دعا کرے، بھلے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا، مناسب اور جائز نہیں ہے نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین کے لیے یعنی مرنے کے بعد مشرکین کے حق میں اللہ سے معافی مانگیں، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ مشرکین قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے بڑی کوشش کی کہ یہ شرک چھوڑ دیں، قرآن مجید میں جگہ جگہ تذکرہ ہے، والد نے گھر سے نکال دیا، لیکن ایک وعدہ کیا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگتا رہوں گا، اور ساتھ یہ کہا سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے محروم نہیں کرے گا۔ میں جب اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر آپ کے لیے میں معافی مانگوں گا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں سورہ مریم، انہو کان بی حفیہ، وہ مجھ پہ رحم کرے گا،
میری التجا، میری درخواست، میری معافی ابا کے حق میں قبول کر لے گی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، وہ ابراہیم کی جو دعا تھی اپنے والد کے لیے، إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، وہ ابراہیم ایک وعدہ کر چکے تھے والد سے، وَعَدَهَا إِيَّاهُ، وہ اس وعدے کو ابراہیم نے پورا کیا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، جب ابراہیم کے سامنے یہ بات کھل گئی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کی موت اسی شرک پر آئی، تَبَرَّأَ مِنْهُ، پھر اس کے بعد انہوں نے بھی برات کا اظہار کیا کہ آج کے بعد میں دعا نہیں کروں۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ، چونکہ ابراہیم بہت نرم دل تھا۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کی ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم نے وحی بھیجی کہ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ابراہیم کی ملت اور شریعت کی اتباع کریں۔ سورہ نحل۔ تو ابراہیم نے جو جو کام کیے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے تو والد کے لیے معافی بھی مانگی، درخواست بھی کی، اللہ سے التجا بھی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا کہ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراہیم والذین معه، آپ کے لیے ابراہیم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اور جو لوگ ابراہیم پر ایمان لائے تھے ان کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ کس چیز میں؟ اذ قالوا لقومہم، جب ابراہیم نے اور اس پر ایمان لانے والوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بھی بری ہیں، ہمارا تم سے بھی کوئی تعلق نہیں، اور جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ان سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ اس چیز میں تمہارے لیے ابراہیم بہترین نمونہ ہے۔ قوم میں، رشتہ داروں میں، قریبی لوگوں میں اتنا کھل کر اعلان کرنا یہ بہت مشکل ہے، اور مکہ میں بھی یہی تھا۔ بیٹا اگر اسلام میں داخل ہوا ہے تو والدین شرک میں، ایک بھائی اسلام میں ہے دوسرا شرک میں ہے، تو فرمایا ابراہیم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہاں آگے چلیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کی ایمان لانے والوں نے ساتھ یہ بھی کہا کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمارے اور تمہارے درمیان میں جدائی ہے، عداوت اور بغض ہے، ہمیشہ یہ آڑ اور دیوار رہے گی، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک کہ تم نے اکیلے اللہ پر ایمان نہیں لایا، جب تک تم اللہ کی توحید کے قائل نہیں ہوئے۔ فرمایا کہ یہ باتیں ساری ابراہیم کی تمہارے لیے نمونہ ہیں، الا قول ابراہیم لابیہ، وہ ابراہیم نے اپنے والد کے لیے ایک دفعہ وعدہ کیا تھا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، ابا میں آپ کے لیے اللہ سے دعا اور معافی مانگوں گا، یہ بات تمہارے لیے نمونہ نہیں۔ اور ابراہیم نے ساتھ یہ بھی کہا تھا وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ،
ابا میں اللہ سے درخواست تو کر سکتا ہوں لیکن مجھے کسی چیز کے ہٹانے کا، دور کرنے کا، اللہ کے عذاب سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں، اس میں بے اختیار ہوں۔ وما املک لک من اللہ من شیء ربنا علیک توکلنا، ہم اپنے معاملے میں بھی اللہ پہ بھروسہ اور توکل کرتے ہیں۔ وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، ہر کام میں ہم اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے اس جرأت مندی کو، اس بہادری اور شجاعت کے ساتھ جو اعلان تھا، فرمایا یہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ لیکن جس کی موت شرک پر آ جائے، میں نے بھی معاف نہیں کرنا اور تم نے بھی درخواست نہیں کرنی اور دعائیں نہیں مانگنی۔ اب شرک ہے کیا؟ شرک کہتے کس کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 114 صورتیں نازل کی ہیں۔ 114 صورتوں میں 80 صورتیں صرف اور صرف اس شرک اور توحید کی وضاحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقف کی ہیں۔ ان میں سوائے شرک کی نفی کے اور اللہ کی توحید کے اور کوئی ذکر نہیں۔ اگر قرآن مجید کو آدمی بار بار غور سے پڑھے تو خود بخود ہی شرک کی نفی ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ ایسا کوئی فلسفہ نہیں ہے جس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ کوئی علوم حاصل کیے جائیں۔ آخر اتنا سنگین گناہ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے جنت کو حرام کیا ہے، اس کو کتنا واضح کیا ہوگا کہ میرے بندے، میری مخلوق، میرے نام لینے والے تاکہ اس گناہ سے بچیں۔ عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، سورہ مائدہ، کہ دیکھو جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ اس پر ہمیشہ کے لیے جنت کو حرام کر دیتا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ مگر عیسائیوں نے صرف شرک نہیں کیا، شرک کا حق ادا کیا۔ حالانکہ خود عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا، ہم تو موجود نہیں تھے، اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یوں خطاب کر کے سمجھایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یہ بھی شرک ہے۔ اس کے تو مشرکین بھی قائل نہیں تھے، وہ کہتے اللہ ایک۔ اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ کرنا۔ اب صفات کیا ہے؟ جو اللہ کی خاص صفات ہیں جس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ مثلا عالم الغیب ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص صفت ہے۔ زمینوں کی تہ میں جاننا، سمندر کے اندر کے حالات سے، مخلوقات سے واقف ہونا، آسمانوں سے اوپر کے حالات کو جاننا، دلوں کے راز جاننا، آنے والے حالات سے واقف ہونا، دیوار کے پیچھے جاننا، یہ اللہ کی خوبی ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ کسی کے متعلق یہ جاننا کہ اس کے رحم میں کیا ہے، اس کی عمر کتنی ہوگی، وہ بد نصیب ہوگا یا خوش نصیب ہوگا،
وہ کیسے کام کرے گا دنیا میں آنے کے بعد، روزی کتنی کھائے گا، پھر اس کا انجام کیسا ہوگا۔ پوری کائنات میں انسان کتنے ہیں، مر کتنے گئے ہیں، زندہ کتنے ہیں، اور آئندہ قیامت تک کتنے آئیں گے، جنات کتنے ہیں، پرندے کتنے ہیں، جنگلوں میں درندے کتنے ہیں، مکھیاں اور مچھر کتنے ہیں، کیڑے مکوڑے کتنے ہیں، درخت کتنے ہیں، ریت کے ذرات کتنے ہیں، سمندر میں پانی کتنا ہے، درخت کے پتے کتنے درخت پر ہیں، کتنے گر چکے ہیں، کتنے لوگ قبروں میں دفن ہیں، اور ان کے جسم کے ذرات کہاں کہاں پھیل چکے ہیں۔ وہ بہو ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ذکر کی ہیں۔ سورہ انعام میں فرمایا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی ساری کنجیاں اس رب کے قبضے میں ہیں، سوائے اللہ کے غیب کو کوئی نہیں جانتا۔ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی میں کیا کچھ ہے صرف وہ جانتا ہے، بحر پانی میں کیا کچھ ہے صرف وہ جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کتنے کائنات میں درختوں کے پتے ہیں، ورقہ پتے کو کہتے ہیں، صرف وہ جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کے اندر کتنے دانے اور کتنے بیج ہیں صرف وہ جانتا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، پوری کائنات میں گھاس کے تنکے کتنے ہرے ہیں، کتنے خشک ہو گئے ہیں، پتے کتنے خشک ہیں، کتنے ہرے ہو چکے ہیں، انسان کتنے زندہ ہیں، کتنے مر چکے ہیں۔ الا فی کتاب مبین، صرف اس کی کھلی کتاب میں یہ ساری چیزیں درج ہیں، یعنی اس کے علم میں۔ سورہ نمل میں اور وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو فرما رہے ہیں، قل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ یہ کہہ دیں، لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب، بہت مختصر سے الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ لا يعلم، کوئی نہیں جانتا، من فی السماوات، جو آسمانوں میں ہیں، والارض، اور جو زمین میں ہیں۔ آسمانوں میں فرشتے ہیں، جبرائیل ہیں، اسرائیل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، جو مقرب فرشتے ہیں وہ بھی ہیں، دوسرے فرشتے بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ زمین میں جتنے سارے اولیاء اللہ، سارے جنات، سارے انسان، تمام شہداء کیا نہیں جانتے؟ الغیب، غیب نہیں جانتے۔ تو پھر کون جانتا ہے؟ نہ آسمانوں میں کوئی جانتا ہے، نہ زمین میں کوئی جانتا ہے۔ فرمایا الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ کتنی دو اور دو چار کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ کہہ دی ہے کہ آسمان و زمین میں سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا۔ اس میں ایک خاص بات کی وضاحت کر دوں، ایک ہے غائب کا علم رکھنا، جیسے ایک ہے سائنس کا علم حاصل کرنا، ڈاکٹر بننا، ایک ہے غیب کی خبر ہونا، دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ میں اگر یہاں بیٹھا ہوں، غیب کا علم کے معنی یہ ہے کہ مجھے یہ بھی پتا ہو کہ اس وقت روس میں کیا حالات ہیں، بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی آلے کے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، کتنے لوگ ہیں، کیا کر رہے ہیں، دنیا بھر کا پتہ ہونا، یہ ہے علم غیب۔ زمین کے نیچے کیا ہے، آسمانوں کے اوپر کیا ہے، یہ ہے علم غیب، جو کسی کو بھی پتہ نہیں۔ اور دوسرا ہے غیب کی خبر ہونا،
امریکہ میں یہ حادثہ ہوا ہے، روس میں یہ حادثہ ہوا ہے، دنیا کے فلاں ملک میں یہ حالات اس وقت ایسے ہو گئے ہیں، آئندہ کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں۔ کسی ایک چیز کی خبر پہنچنا، اس سے واقف ہونا، وہ کسی آلے کے ذریعے سے ہو، وہ کسی بندے کے ذریعے سے ہو، وہ کسی بھی واسطے کے ذریعے سے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں غیب کا علم تو میری صفت ہے، غیب کی خبر میں جس کو چاہوں، خصوصاً انبیاء علیہ السلام کو، اور میں جس کو جتنی خبریں چاہوں پہنچا دوں۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں سے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کی خبریں بتائی، قیامت کی یہ نشانیاں بتائی، قیامت کے بعد کیا ہوگا، قیامت سے پہلے لوگوں کے اندر کیا کیا چیزیں وقوع پذیر ہوں گی، کیسے حالات پیدا ہو جائیں گے، یہ سب غیب کی خبریں۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ سنایا، فرمایا یہ غیب کی خبر ہے، ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا۔ پورا واقعہ سنانے کے بعد فرمایا یہ نہ آپ کے علم میں تھا نہ آپ کی قوم کے علم میں تھا، ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا۔ اسی طرح سارے نبیوں، یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ سنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب ما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون۔ آپ تو اس وقت جنگل میں نہیں تھے جب بھائی آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ اس کو کنویں میں پھینک دیں۔ آپ کی زندگی میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے تعلق رکھتی تھی، وہ خبر اطلاع آپ کو کر دی، مگر اس سے پہلے، خبر کرنے سے پہلے جتنی تکلیف، جتنی پریشانی اٹھانی پڑی، بعض دفعہ نقصان بھی اٹھانا پڑا، جب تک بتایا نہیں تھا تو پریشان تھے، جب بتایا تو سب وضاحت کر دی۔ تو یہ ہیں غیب کی خبریں۔ مغالطہ یہ لگ جاتا ہے کہ دیکھیں صدیوں پہلے کی باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، قیامت کے بعد کے حالات بتائے ہیں، تو یہ علم غیب ہوا نا، یہ علم غیب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہم نے آپ کو غیب کی خبر بتائی ہے۔ تو اللہ کے اس صفت میں عالم الغیب ہونے میں نہ کوئی فرشتہ شریک ہے، نہ کوئی نبی شریک ہے، اور نہ کوئی ولی شریک ہے، نہ کوئی شہید شریک ہے، نہ کوئی عام نیک صالح مومن شریک۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی دور سے کہ یہ آگ ہے، وہ آگ لینے گئے اور قریب جا کر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انی انا اللہ، یہ آگ نہیں ہے تو میں اللہ ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا کہاں غائب تھے؟ ہدہد نے کہا کہ آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو بات بتاتا ہوں جو آپ کے علم میں بھی نہیں۔ میں ایک ایسی جگہ گیا کہ جہاں لوگ، ایک عورت ان کی بادشاہ ہے اور وہ سارے سورج کی پوجا اور عبادت میں لگے ہوئے۔ سلیمان علیہ السلام اس کی بات بہت غور سے سن رہے ہیں کہ کیا بتا رہے ہیں، ہماری حکومت میں ریاست قائم ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تو جان بچانے کے لیے جھوٹ تو نہیں گڑ کے لے آیا، واقعی صحیح کہہ رہے ہو؟ اچھا تمہارا سچ جھوٹ ہم پکڑتے ہیں، یہ روکا میں دے رہا ہوں، یہ لے جاؤ، اس بادشاہ جو عورت ہے اس سے جواب لاؤ۔ یہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی حکومت کی خبر پہنچائی ہے ہدہد کے ذریعے سے۔ اچھا عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ اولیاء اللہ غیب نہیں جانتے تو یہ تو ان کی توہین ہے۔ اچھا نبی بھی غیب نہیں جانتے، یہ تو ان کی توہین ہے۔ اگر توہین ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین میں میرے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔
تو پھر اس آیت میں بھی توہین ہو گئی؟ نہیں، یہ تو وہ حقیقت ہے، تعارف ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ صفت اور خوبی میری ہے، میرے علاوہ میری مخلوق میں سے یہ خوبی یہ صفت کسی کی نہیں۔ ہاں، غیب سے تعلق رکھنے والی جو چیزیں ہیں اس کی خبر اور اطلاع میں جس کو چاہوں جب چاہوں دے دوں۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی غیب جانتا ہے، یہ شرک ہے، یہ اللہ کی صفت میں شریک ماننا۔ دوسری اللہ کی خوبی اور صفت ہے متصرف ہونا، اپنے اختیارات کو استعمال کرنا، اپنی مرضی سے جو چاہیں کر دیں، چاہیں تو بیمار کر دیں، چاہیں تو صحت دے دیں، چاہیں عزت دیں، چاہیں ذلت دیں، چاہیں اولاد دیں، چاہیں اولاد نہ دیں، چاہیں روزی کسی کی بڑھا دیں، چاہے روزی کسی کی گھٹا دیں، چاہیں کسی کو خوشی دیں، چاہیں کسی کو غم دیں۔ یہ ہیں تصرفات، یہ اختیار صرف ایک اللہ کا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ سورہ قصص میں فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، آپ کے رب کو یہ اختیار ہے کہ جو چیز چاہے وہ پسند کرے اور اختیار کرے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں کہ جس کو چاہے اولاد دے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ ایسے انبیاء بھی گزرے ہیں کہ جن کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی 80 سال تک اولاد نہیں رہی، رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کی دعا نہیں تھی، 90 سال تک اللہ سے رو رو کر اولاد کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچیاں تو ہیں، بیٹیاں، بیٹے فوت ہو گئے، اور آپ کی ایک بیوی سے اولاد ہے، دوسری بیویوں کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ بیٹی نہ بیٹا۔ کسی نیک آدمی کی بھی اختیار میں نہیں ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے کہ جن کی صفائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کی 10 سے 11 آیات نازل فرمائی، اور جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، سلام لے کر آتے تھے۔ آپ صلی اللہ، صحیح بخاری میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ یہ جبرائیل آئے ہیں تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ تو ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو دیکھ سکتے ہیں مگر ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ کتنا مقام ہے۔ فرماتی ہیں مجھے فخر ہے آپ کے آخری دنیا سے جاتے ہوئے جو آپ کے منہ میں میرا لعاب گیا ہے، کہ میری چبائی ہوئی مسواک آپ نے استعمال کی ہے۔ آپ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو میری گود میں آپ کا سر تھا۔ مجھے یہ فخر ہے کہ قیامت تک آپ میرے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں، اور مجھے یہ فخر ہے مجھ پر لوگوں نے تہمت لگائی تو میرے رب نے اس کی صفائی پیش کی، لیکن اولاد کے معاملے میں بے اختیار ہے۔ یہ اختیار اس اللہ کا۔ کائنات میں کہاں بارش برسانی ہے، کہاں نہیں برسانی، کس کو فصل دینی ہے، کس کو نہیں دینی، کس کی روزی میں اضافہ کرنا ہے، کس میں کمی کرنی ہے، یہ سارے تصرفات ہیں، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، اور اللہ کے اس حق میں کوئی شریک نہیں۔ تیسری ہے پکارنا، دعا کرنا، یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، فرمایا اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے، سورہ احقاف میں فرمایا، جو ان کو پکاریں جو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے۔ وہم عن دعائہم غافلون، اور ان کو پکار رہے ہیں جو ان کی دعاؤں سے بے خبر اور غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور قیامت کے دن وہ ان کی اس پکار عبادت کا انکار کریں گے۔ اچھا یہ خیال آتا ہے کہ شاید یہ تو بتوں کی بات ہو رہی ہے،
بت غافل ہوتے ہیں۔ سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جن کو پکار رہے ہیں اور جن کو بار بار جو ہے وہ فریادیں کر رہے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم لوگوں کو اٹھائیں گے تو ہم دونوں کو روبرو کھڑا کریں گے اور پھر ہم وضاحت کروائیں گے۔ وَيَوْمَ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، شرک کرنے والے پکارنے والوں کو بھی کہیں گے تم کھڑے رہو، اور جن کو پکارا جاتا تھا ان کو بھی کہا جائے گا کہ تم اس طرف تم کھڑے ہو۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، دونوں میں ہم تفریق پیدا کریں گے، الگ الگ کریں گے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، وہ جن کو پکارا جاتا تھا، جن سے اولاد کے لیے، روزی کے لیے، صحت کے لیے التجائیں کی جاتی تھی، وہ کہیں گے تم نے تو ہماری عبادت نہیں کی، ہمیں تو تم نے کبھی نہیں پکارا۔ وہ کہیں گے نہیں، کیسے ہو سکتا ہے، ہماری تو زندگی میں اور کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ اب وہ کہیں گے اچھا فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہمارا رب گواہ ہے کہ عن عبادتکم لغافلین، ہم تمہاری عبادت سے، پکارنے سے، دعاؤں سے بے خبر، غافل تھے، ہمیں نہیں پتہ۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، ہمارا رب بھی جانتا ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ تو یہ تصرفات کے لیے صرف بتوں کو نہیں پکارا جاتا تھا، اس کے علاوہ نیک لوگوں کو پکارا جاتا تھا جو کل قیامت کے دن اللہ کو گواہ بنا کر اپنی صفائی پیش کریں گے۔ اب صحیح بخاری کی ایک حدیث سناتا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کن کو پکارا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پہ لعنت کریں، انہوں نے نبیوں کی قبروں پہ سجدہ شروع کیا۔ تو سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں نا کہ یہ ہماری جو درخواست ہے یہ اللہ تک پہنچائے۔ تو یہ شرک بتوں سے نہیں شروع ہوا، یہ شرک ہمیشہ نیک صالح لوگوں سے شروع ہوا۔ ہاں پھر ان نیک صالح لوگوں کے نام پہ مورتی اور بت بنا کر اس کو بھی پوجا جاتا تھا۔ خیال یہی ہوتا تھا کہ یہ توجہ ایک جگہ قائم کرنے کے لیے ہم سامنے بت رکھتے ہیں، حقیقت میں تو اس روح کو پکارا جاتا تھا، پوجا جاتا تھا۔ وہ بت جس روح کے نام اور جس نسبت سے بنایا گیا، مثلا مکہ میں جو بت رکھا ہوا تھا منات کا، یہ ایک بہت نیک آدمی تھا جو حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا، صحیح بخاری کی حدیث۔ سورہ نوح میں 5 جو معبود مکہ والوں نے بنائے ہوئے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے 5 اولیاء اللہ تھے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ود یہ خود حضرت شیس علیہ السلام کا نام ہے جو نبی ہیں۔ وہ پھر لوگوں نے آہستہ آہستہ انہی کے ناموں پہ بت بنا کے رکھ لیے کہ جب ہم اس کو سجدہ کریں گے، حقیقت میں یہ سجدہ ان اللہ والوں کے ہوگا۔ اچھا، صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا مات فیہم الرجل الصالح، ان لوگوں میں جب کوئی نیک صالح آدمی فوت ہوتا، بنوا علی قبرہ مسجدا، تو اس کی قبر پر مسجد بناتے، وصوروا فیہ تلک الصور، اور پھر فوت ہونے والی کی ایک تصویر اور مورتی بنا کر رکھ دیتے۔ مورتی تو اس لیے بناتے تاکہ ہماری توجہ رہے، حقیقت میں وہ جو اندر دفن ہے ان کی عبادت کی جاتی تھی۔ اور پھر آپ نے فرمایا اولئک ہم شرار الخلق عند اللہ، یہ لوگ جو نیک و صالح لوگوں کی قبروں پہ مسجدیں اور قبے بنا کر اور ان کی اوپر مورتیاں بنا کر پھر پوجتے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین لوگ۔
اچھا اتنے نہ سمجھ نہیں تھے کہ ان کو پتہ نہ ہو کہ یہ شرک ہے کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہی لوگ مشرک شرک کرنے والے سمندر میں سفر کرتے ہیں، مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، جب موجیں ان کو گھیر لیتی ہیں، وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ اللہ تمہیں سیر کراتا ہے خشکی تری میں، حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ، یہ اللہ نے شکوہ کیا جب تم کشتی میں بیٹھے ہوتے ہو، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور وہ بالکل تمہارے اصل منزل کی طرف بڑی خوشگوار ہوا سے لے کر جا رہی ہوتی ہے، فَرِحُوا بِهَا، تم بڑے خوش ہوتے ہو کہ ہوا موافق چل رہی ہے، ہمارا جہاز ہماری کشتی بالکل صحیح سمت پہ جا رہی ہے. جاءتها ریح عاصف، ایک دم آندھی آ گئی، طوفان آ گیا. وجاءہم الموج من کل مکان، ہر طرف سے موجوں نے اب گھیر لیا. وظنوا انہم احیط بہم، اب ان کو یقین ہو گیا کہ آج تو گئے. یہ جو لوگ سمندر کے سفر سے واقف ہیں یا سمندر کے حالات کو جانتے ہیں، یہ میں نے بھول کر ایک دفعہ سفر کیا ہے، توبہ کی ہے، اتنا خوفناک میں جب تصور کرتا ہوں تو میری جان نکل جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کوئی سفر نہیں کیا سمندر کا، بہرحال بہت بہادری ہے. فرمایا کہ اب جب ہر طرف سے موجوں کو دیکھتے ہیں نا، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اب کہتے ہیں یا اللہ آج تو ہماری جان بچا دے، آئندہ تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور تیرے ساتھ نہ کوئی شریک ہو سکتا ہے، یا اللہ تو ہی بچانے والا ہے. ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ بن ابی جہل جب مکہ فتح ہوا یہ بھاگ گئے، جدہ سے کشتی میں بیٹھے تو یہ سمندر کے سفر میں جا رہے تھے، کشتی پھنس گئی. سب نے کہا یا اللہ تیرے ساتھ تیری صفات میں کوئی شریک نہیں، تو اکیلا ہے، تو ہی بچانے والا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. یہ تو کمانڈر تھا، بہت بڑا سردار تھا، یہ دیکھتا رہا کیا. اس نے کہا یہی تو جھگڑا ہے، وہ محمد ہمیں یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے، یہ اختیارات صرف اسی کے پاس ہیں. یہ ہم ذلت اور رسوائی جس کا سامنا ہے، یہ بات نہ ماننے میں بس انہوں نے کہا کہ جب حقیقت یہی ہے، پھنسنے کے بعد جب ہم اسی کا اقرار کرتے ہیں تو پھر مان کیوں نہیں لیتے، وہ مسلمان ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ آج تو اس طوفان سے موجوں سے بچائے گا تو ہم ساری زندگی تیرے شکر ادا کریں گے، شرک نہیں کریں گے. فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، فرمایا کہ جب اللہ ان کو بچاتے ہیں اس طوفان سے تو پھر اللہ کی بغاوت اور سرکشی شروع کر دیتے ہیں، پھر اسی طرح شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. فلما نجاہم من البر اذا ہم یشرکون، جب اللہ خشکی پہ اتارتے ہیں تو اذا ہم یشرکون، پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ تیسری چیز ہے پکار صرف اللہ کا حق ہے کہ صحت کے لیے، روزی کے لیے، اولاد کے لیے صرف اللہ کو پکارا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے. چوتھی ایک شرک ہے، شرک فعلی. شرک فعلی یہ ہے کہ عقیدہ تو شرکیہ نہیں ہے لیکن مشرکوں والے کام کرنا. جیسے مشرکین نے جانوروں کو اللہ کے علاوہ بتوں کے نام پہ حرام کیا ہوا تھا کہ جس جانور کو منسوب کرتے تھے کہ یہ لات کے نام پہ ہے، منات کے نام پہ، پھر اس پہ سواری نہیں کرتے تھے، اس کو ذبح نہیں کرتے تھے، اس کا دودھ نہیں پیتے تھے. تو ہمارے ہاں بھی ایسے ہوتا ہے کہ یہ فلاں درگاہ کے نام پہ ہے، اب اس کو ہم نہیں کھا سکتے، اب اس پہ سواری نہیں کر سکتے، اس کا دودھ نہیں پی سکتے. وہ نام بتوں کے نام رکھتے تھے، عبد منات، عبد العزیٰ. اور اب ہمارے یہاں نبی بخش، حسین بخش،
علی بخش اور خدا بخش۔ خدا بخش کے معنی ہے اللہ نے دیے، اور نبی بخش کے معنی نبی نے دیے۔ حسین بخش حضرت حسین نے دیے، علی بخش حضرت علی نے دیے۔ یہ ہے شرک۔ اللہ والوں کی عقیدت اور محبت میں آ کر ایسا اظہار کرنا۔ میں ایک شعر پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا ذی تصرف بھی ہے، مختار بھی ہے، اور معزون بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے شیخ عبد القادر۔ ذی تصرف کی معنی یہ جیسے چاہے جہاں بارش برسا دے، جس طرح چاہے کسی کی روزی بڑھا دے، جس کو چاہے اولاد دے دے، جس کو چاہے اولاد نہ دے۔ یہ تصرف متصرف ہونا یہ اللہ کا حق ہے نا، تو ذی تصرف بھی ہے، اللہ کا وہ اختیار ان کے پاس ہے، ذی تصرف بھی ہے۔ اللہ مختار کل ہے، چاہے کسی قوم کو ہلاک کر دے، چاہے اس کو زندہ رکھے، چاہے عذاب بھیج دے، چاہے اس کو محروم رکھے، عزت دے ذلت دے، مختار کل اللہ کی ذات۔ وہ کہتے ہیں مختار بھی ہے، معزون بھی ہے، یعنی اذن اللہ کی طرف سے اجازت ہے، چاہے سورج ادھر نکالیں چاہے تو ادھر نکالیں۔ چاند اللہ کے اختیار میں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، چاند پہلے ادھر اجازت مانگتا ہے پھر نکلتا ہے۔ مختار بھی ہے اور معزون بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان و زمین کے سارے فیصلوں کا، سارے کاموں کی تدبیر کرنے والا میں ہوں، مدبر میں ہوں۔ کہتے ہیں کار عالم کا، پورے عالم کا، پورے جہان کے تمام فیصلوں کا مدبر بھی ہے شیخ عبد القادر۔ ایک اور شعر فارسی میں ہے، امداد کن امداد کن دین و دنیا شاد کن، مدد کریں مدد کریں، دین و دنیا کی ساری پریشانیاں اور مصیبتیں دور کر دیں یا عبد القادر۔ اور ایک اور شعر سنیں، قادر کا بھی ہے قادر، بندہ ہے عبد القادر۔ قادر اللہ کی ذات ہے، اس قادر کا بھی ہے قادر، بندہ ہے عبد القادر۔ یہ جو بندہ عبد القادر ہے نا، اس کو بندہ اور انسان نہ سمجھو، یہ اس کو اس رب پہ بھی قدرت حاصل ہے۔ اور ایک اور شعر سنیں، جو عرش پہ مستوی تھا خدا ہو کر، وہی مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر۔ جو عرش پہ تھا، جس کو اللہ اور خدا کہتے تھے، وہی مدینے میں مصطفیٰ ہو کر جلوہ افروز ہو گئے۔ فرق کچھ نہیں، یہ سکے کے دو رخ ہیں، ایک رخ سے دیکھیں تو اللہ ہے، دوسرے رخ سے دیکھیں تو مصطفیٰ ہے۔ قرآن و سنت ایک مسلمان کی سمجھ اور عقل اس کی اجازت دیتی ہے۔ شرک کس بلا کا نام؟ کتنی انتہا ہے۔ اچھا، مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اختیارات اپنی مرضی سے اپنے مخصوص بندوں کو دے رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتنی خوبصورت وضاحت فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قل، آپ یہ کہہ دیں، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ،
مجھے اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں، میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، الا ماشاء اللہ، جو میرا رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو مجھے کبھی نقصان نہ ہوتا۔ اچھا، یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کہہ رہے ہیں نا کہ اپنی ذات کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے، تو امت کے لیے کیا اجازت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ جس طرح مناسب سمجھیں؟ تو اب دوسرا اعلان سنیں، فرمایا قل، آپ کہہ دیں، انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تمہارے لیے بھی کسی نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اولاد کا اختیار، عزت ذلت کا اختیار، صحت اور بیماری کا اختیار، یہ میرے اختیار میں نہیں، یہ میرے رب کے اختیار میں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے کہتے اذهب البأس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک، یا اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوائے اس جہان میں کوئی کسی کو شفا نہیں دے سکتا۔ فرض نماز کے بعد فرماتے اللہم لا مانع لما آتیت، یا اللہ جس کو تو دینے پہ فیصلہ کر دے کوئی نہیں روک سکتا، ولا موتی لما منعت، اور جس کو تو محروم کر دے کائنات میں کوئی اس کو نہیں دے سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، یا اللہ جس کے لیے تو رحمت کے دروازے کھول دے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے تو دروازہ بند کر دے تو کوئی کھول نہیں سکتا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہم سے ہو سکا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی وضاحت فرمائی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شرک سے آگاہ کیا ہے۔ مشرکین اللہ کی تعریف کرتے تھے کہ وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، متصرف بھی ہے، مختار بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، ارحم الراحمین بھی ہے، احکم الحاکمین بھی ہے۔ اللہ کی توحید کو نہیں مانتے تھے، لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتے تھے، تعریف کرتے تھے، توحید نہیں مانتے تھے۔ تو آج مسلمان بھی اگر اللہ کی تعریف تو کر رہا ہے لیکن توحید میں گڑبڑ کر رہا ہے تو پھر فرق کیا رہا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل توحید، کامل ایمان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں عقیدہ، نظریہ، عبادات اور زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا، بولنا اور سننا صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے، یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم دل و جان سے تیری توحید کے قائل ہیں، یا اللہ تو ہمیں کامل توحید کی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے شرک سے، چھوٹے سے بڑے سے، یا اللہ تو ہمیں آگاہ فرما اور ہمیں اس سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کی شرک و بدعات سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو مسلمان نہ سمجھی سے، لا علمی سے، شیطان کے دھوکوں سے، شرک میں اگر مبتلا ہیں، یا اللہ تو ان کو اس شرک کے اندھیروں سے محفوظ فرما۔ قرآن و سنت کی یا اللہ یہ روشنی ان تک پہنچا دے، خود ان کو یا اللہ قرآن و سنت سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہدایت کی روشنی نصیب فرما۔ یا اللہ تو اپنے دین کی سمجھ عطا فرما، اپنے پیارے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت نصیب فرما، ہمیشہ دیدار اور زیارت نصیب فرمانا۔ یا اللہ جو کوتاہیاں ہوئی تم آج اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ آئندہ کے لیے یا اللہ ہر طرح کی برائی سے ہماری حفاظت فرما، اپنی رضا اور منشا والی زندگی نصیب فرما۔
شیطانی دھوکوں سے، وسوسوں سے، حملوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔